اے میری بیٹی فاطمہ میرے مال سے جو لینا ہے لے لے، اگر اللہ کے حضور پکڑی گئی تو میں تیرے کچھ کام نہیں ہوں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جس کو امام حاکم نے مستدرک میں روایت کیا، کہ سرکار فرماتے ہیں کل سبب و نسب منقطع یوم القیامہ الا سببی و نسبی، قیامت کے دن ہر سبب منقطع ہو جائے گا اور ہر نسب منقطع ہو جائے گا۔ یعنی منقطع ہونے کا مطلب ہے کہ وہ کام نہیں دے گا، کہ کوئی کہے رب چونکہ میرا فلاں فیملی سے تعلق ہے تو اس فیملی کی وجہ سے مجھے کوئی اضافی نمبر مل جائے، مجھے کچھ رعایت ہو جائے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ یا کوئی کہے میرا دنیا میں فلاں بندہ سبب تھا اور وہ میرا ذریعہ تھا، اس کی وجہ سے مجھے کچھ آج عافیت مل جائے، تو سرکار فرماتے ہیں کسی کا وہاں کسی کا کوئی پروٹوکول نہیں ہوگا، کسی کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی، کسی کا کوئی لحاظ نہیں ہوگا، لیکن الا سببی و نسبی، میرے نسب کی عزت میدان معاشر میں بھی ہوگی۔ یعنی جن کا میرے ساتھ تعلق ہے نسب کے لحاظ سے، سادات کرام، فرمایا باقی خاندانوں کے لحاظ سے کوئی فرشتہ سن کے کسی کو کوئی چھوٹ نہیں دے گا، لیکن میرے خاندان، اور صرف خاندان ہی نہیں، فرمایا جن کا میں سہارا ہوں ان کا سہارا بھی قیامت کو نہیں ٹوٹے گا، الا سببی و نسبی، میرے والا جن کا سبب ہے یہ سبب کام آئے گا، اور میرے والا جن کا نسب ہے وہ نسب بھی کام آئے گا۔ تو یہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں اپنے خاندان کی عظمت کو اجاگر کیا، اور ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا، اور یہ بھی خصوصی طور پر موقع تھا کہ کچھ منافقین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل کے لحاظ سے اس طرح کی باتیں کیں، تو سرکار نے فرمایا ما بال اقوامی یزعمون ان قرابتی لا تنفع، ان لوگوں کی کیا حالت ہے جو یہ گمان کرتے ہیں کہ مجھ سے رشتے میں قرب کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ ہوتے کون ہیں، ان کی حیثیت کیا ہے؟ رب نے میری وجہ سے جس کو عزت دینی ہے، ان کا اس میں کیا ان کی شراکت ہے کہ یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں؟ رب نے مجھے شان دی، ما بال اقوامی یزعمون ان قرابتی لا تنفع، ان لوگوں کی حیثیت کیا ہے، وہ ہوتے کون ہیں جو یہ بات کریں کہ میری قرابت اور خاندانی رشتہ مجھ سے یہ فائدہ نہیں دے گا۔ فرمایا اتنا فائدہ ہے کل سبب و نسب ینقطع یوم القیامہ الا نسبی و سببی فإنہا موصولۃ فی الدنیا والآخرہ، اس میں اضافہ کیا، فرمایا میرے نسب اور سبب کا دنیا میں بھی فائدہ ہے، آخرت میں بھی فائدہ ہے، یہ ملا ہوا ہے، یہ ٹوٹے گا نہیں۔ رب ذوالجلال اس کی وجہ سے خالق کائنات جل جلالہ فائدہ عطا فرمائے گا۔ اور ساتھ ہی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث جو ذکر کی ہے، اس سے امام احمد رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ نے استدلال کیا لوگوں کو سمجھانے کے لیے، چونکہ وہ بات عام لوگ جن کا تعلق دوسرے کسی طبقہ سے ہے وہ بھی ذکر کرتے ہیں، اور پھر جو معاشر کا فائدہ ہے اس کی کئی قسمیں مختلف احادیث میں بیان کی گئی ہیں۔ ابن ماجہ کے اندر ایک حدیث ہے کہ جب قیامت کے دن لوگ صفوں میں کھڑے ہوں گے، یعنی جہنم بھیجنے سے پہلے جب جہنمیوں کی لائنیں بنے گی تو معاذ اللہ اہل جہنم لائنوں میں کھڑے ہوں گے، تو ایک بندہ ان کے پاس سے گزرے گا، جہنمیوں کی لائنوں کے پاس سے، اور ایسے ہی جب اہل جنت کی لائنیں ہیں تو ان کے پاس سے کوئی جہنمی گزرے گا، آپس میں اس طرح آمنا سامنا ہو جائے گا۔ تو سرکار فرماتے ہیں فَيَمُرُّ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ عَلَى الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، کہ جہنمی اس صف کے پاس سے گزرے گا جہاں سارے جنت والے کھڑے ہیں، فَيَقُولُ یا فلان، تو جہنمی گزرتے ہوئے اس بندے کو پہچان جائے گا جو اس کے زمانے کا تھا، اس کے علاقے کا تھا،
اور اس سے اس کی پہچان تھی. یہ اسے کہے گا اما تذکرو یوم کذا و کذا، تمہیں فلاں دن یاد نہیں ہے؟ استقیت فسقیتک شربتن، تجھے پیاس لگی ہوئی تھی، تم نے پانی مانگا تھا، اور جب تم نے پانی مانگا تو میں نے تمہیں پانی پلایا تھا. تو پھر آج تیرا تو بیڑا پار ہو گیا ہے اور تو جنتی بن گیا ہے، تو پھر میرے بارے میں بھی کچھ کر، چونکہ میرا اتنا تو تیرے ساتھ احسان ہے نا کہ میں نے تجھے پانی پلایا تھا. یعنی ایسے ضروری نہیں کہ کوئی جوس یا شربت پلایا ہو، یعنی صرف سادہ پانی پر بھی وہ یہ قیامت کے دن سرکار فرما رہے ہیں کہ وہ امید رکھ بیٹھے گا کہ چونکہ پانی تو میں نے اسے پلایا تھا اور یہ جنت جا رہا ہے، تو پھر میں اسے کہتا ہوں کہ تو میری بھی سفارش کر. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ سفارش کر دے گا اللہ سے. فَيَشْفَعُ لَهُ، جب وہ سفارت کرے گا سفارش تو اس کی ہوئی سفارش قبول ہو جائے گی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَيَمُرُّ الرَّجُلُ عَلَى الرَّجُلِ فَيَقُولُ أَمَا تَذْكُرُ يَوْمَ نَاوَلْتُكَ طَهُورًا، تمہیں وہ دن یاد نہیں کہ جب تمہیں وضو کے لیے پانی کی ضرورت تھی تو میں نے تمہیں پانی لا کر دیا تھا، تو آج تو جنتی بن گیا ہے، تو میرے لیے بھی تو کچھ کر. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَيَشْفَعُ لَهُ، یہ بندہ بھی اس وضو کرانے والے کے لیے سفارش کرے گا تو اس کا بھی بیڑا پار ہو جائے گا. اور ایسے ہی فرمایا کہ یا فلان اما تذکرو یوم بعثتنی فی حاجت قضا فذهبت لک، تمہیں یاد نہیں کہ فلاں دن دنیا میں تو نے مجھے اپنے ایک کام بھیجا تھا، تو نے مجھے ایک کام کے لیے بھیجا تھا، میں چلا گیا تھا، تو اتنا میں نے تمہارے اوپر احسان دنیا میں کیا تھا، تو آج تم جنتی قرار پائے ہو، تو پھر مجھے بھی اللہ تعالیٰ سے کہو کہ اللہ جنت دے دے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ شفاعت کرے گا تو رب اس کی بات بھی مان جائے گا. اس حدیث کو پیش کر کے اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب مقبولان خدا سے اتنا سا علاقہ، کتنا تھوڑا سا، یعنی پانی پلانے والا تعلق، وضو کرانے والا، ان کے کہنے پر کہیں کام چلے جانے والا علاقہ اور تعلق، اتنا تعلق جب مقبولان خدا سے اتنا سا علاقہ، ان علاقہ کا مراد تعلق کہ کبھی ان کو پانی پلا دیا یا وضو کو پانی دے دیا، عمر میں اس کا کوئی کام کر دیا، آخرت میں ایسا نفع دے گا کہ بندہ جہنمی تھا جنتی بن جائے گا. تو کہتے تو خود ان کا جز ہونا کس درجہ نافع ہونا چاہیے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جز ہے، فاطمہ تو بدعۃ منی، کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ٹکڑا ہے ان کی پھر کتنی شان بلند ہوگی، اور پھر انہیں کتنا رب ذوالجلال کی طرف سے شفاعت کے لحاظ سے کوٹا مل جائے گا، کس قدر ان کے کہنے پر اور ان کی سفارش پر اور اہل بیت اطہار کے نفوس قدسیہ کے کہنے پر رب ذوالجلال ان لوگوں کو جو ان سے محبت رکھنے والے ہیں اور اس کا حق ادا کرنے والے ہیں، ان کو پیار، ان کو خالق کائنات جل جلالہ اس کا فائدہ عطا فرمائے گا. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے اس سلسلہ میں فتاوی رضویہ شریف کی جلد نمبر 30 کے اندر یہ چیز لکھی ہے. خود اہل بیت اطہار علیہم رضوان کے مقام اور مرتبہ کے لحاظ سے اس میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا انما سمیت فاطمہ، کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فاطمہ کیوں کہا جاتا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس کی روایت کرتے ہیں لأن اللہ تعالی فاطمہ و محبیہا من النار، اس واسطے کہ رب نے انہیں اور ان کی عقیدت رکھنے والوں کو جہنم سے دور فرما دیا ہے.
لفظ فاطمہ کا معنی یہ ہے۔ اور دوسری حدیث جو دوسرے مقام پر اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ کی 15ویں جلد کے اندر اس کا تذکرہ کیا، تو اس حدیث میں اس حقیقت کو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے فضائل کے لحاظ سے اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا تذکرہ کیا 732 صفحے پر، اور اس عظمت کو اجاگر کیا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا خود وذریتہا اور ان کی اولاد کو رب ذوالجلال نے ہمیشہ کے لیے جہنم سے دور فرمایا۔